اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم۔ میں ظفر علی الکریم پبلک ہائی اسکول سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم بڑھ رہے ہیں سبق ایک کہانی بڑی پرانی کی طرف۔ صفحہ نمبر ہے 44۔ ہاں، سچ تو یہ ہے کہ اس میں گنانے کی کیا بات ہے۔ گنانا سے مراد ہے شمار کرنا، گنانے سے مراد ہے شمار کرنا، گننا۔ یہ تو بیٹا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، اب تو خیر مرد اتنے شوقین بھی نہیں رہے۔ بہت ہوا تو سنیما دیکھ آئے، دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں چائے پی لی۔ ہمارے میاں نے تو لاکھوں کا گھر خاک کر دیا۔ خاک کر دینا سے مراد ہے اڑا دینا۔ یہ بھی بطور محاورہ کے استعمال ہوا ہے۔ خاک کر دینا مراد ہے اڑا دینا۔ بیچ کر کھا جانے کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، سچ تو یہ ہے کہ اس میں گنانے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ افسانے میں منظر اس بات تک پہنچ گئی ہے کہ میاں اپنی قربانیاں جو ہے نا مہمانوں کو بتانا چاہتے ہیں اور اپنے دل کا بڑاس نکال رہے ہیں، اور بیگم صاحبہ جو ہے نا اپنی قربانیاں مہمانوں کے سامنے جو ہے نا بیان کر کے اپنی دل کا جو ہے نا بڑاس نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو لہٰذا دونوں نے گھر بنانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، دونوں جو ہے نا مہمانوں کے سامنے اپنی قربانیاں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمیشہ ہوتا آیا ہے، اب تو خیر مرد اتنے جو ہے نا شوقین بھی نہیں رہے۔ بہت ہوا تو فلم دیکھنے جاتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں چائے پی لیتے ہیں۔ ہمارے میاں تھے، انہوں نے لاکھوں کا گھر جو ہے نا اڑا دیا تھا، خرچ کر دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہمارے ڈھیروں زیور گانے بجانے والوں کو پہنا دیا۔ ڈھیر و زیور سے مراد ہے بہت سا زیور، بہت زیادہ زیور، بہت زیادہ زیور۔ ہمارا بہت زیور جو ہے نا یہ گانے بجانے والوں کو دیا۔ مراد یہ ہے کہ ان کو بیچ کر جو ہے نا وہ پیسے گانے بجانے والوں کو دیے تھے۔ اس پر بھی یہی کہتے تھے کہ اپنے باؤ کے گھر سے اور لاؤ۔ باؤ سے مراد ہے باپ کے گھر سے اور لے کے آؤ۔ اور اس پر بھی کہا کرتے تھے کہ اپنے باپ کے گھر سے اور پیسے لے کے آؤ۔ باپ یہ والد۔ اللہ جنت نصیب کرے، ان میں کون سی لت نہیں تھی۔ لت سے مراد ہے، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، ہم کہتے ہیں بری عادت، بری خصلت یا بری عادت۔ لت لفظ ہے ہندی زبان کا۔ ٹھیک شو جی، دا بیوے جی، ہم لت کی بات کر رہے ہیں۔ لت سے مراد ہے بری عادت، اور یہ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ ان کو بخشے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ کون سی بری عادت تھی جو ان میں موجود نہیں تھی؟ کون سی بری خو یا حسلت نہیں تھی جو میرے میاں کے اندر موجود نہیں تھی؟ اور یہ تمہارا میاں بیچارہ گھر سے دفتر، دفتر سے گھر، اور تمہارے میاں تو ایسے ہے کہ گھر آتے ہیں اور گھر سے جو ہے نا دفتر جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ نہ فلم دیکھنے جاتے ہیں، نہ گانا بجانے جو ہے نا سننے جاتے۔ ارے شکر کیا کرو، ایسا بولا بالا میاں ملا ہے۔ بولا بالا سے مراد ہے، ہم کہتے ہیں سیدھا سادہ۔ مراد ہے سیدھا سادہ۔ ارے شکر کرو کہ تمہیں اتنا جو ہے نا سیدھا سادہ شوہر ملے ہیں۔ ایک ہماری اس بیٹی نے بھگتنا تھا۔ بھگتنا سے مراد ہے برداشت کرنا۔ انہوں نے اپنی پولزدہ بیٹی کو دیکھ کر لمبی آہ بھر لی۔ ایک ہماری اس بیٹی نے جو ہے نا برداشت کرنا، انہوں نے اپنے پولیو سے معذور بیٹی کو دیکھ کر افسوس ظاہر کی۔ آہ بھرنا سے مراد ہے افسوس ظاہر کرنا۔ صفحہ نمبر 44 پہ آخری پیراگراف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گھر میں بھی آئیں گے تو جیسے دفتر میں بیٹھے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ گھر میں بھی جب آتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں۔ کبھی گھر کا حال پوچھا 2 برسوں میں؟
2 سال ہو گئے، 2 سالوں میں، ان 2 سالوں میں کبھی گھر کا حال بھی نہیں پوچھا ہے۔ جب سے میں بیمار ہو گئی ہوئی تو ان کی آواز بر آئی، جب سے میں بیمار ہو گئی ہوں وہ رونے لگی، آواز بر آنے لگی سے مراد ہے رونے لگی۔ ہاں ہاں اور غل مچا، خوب غل مچا، آنسو تو تمہارے پلکوں پر درے رہتے۔ میاں نے اس کو کہا کہ اور بھی شور مچاؤ، آنسو تو تمہارے پلکوں میں جو ہے نا ہر وقت موجود رہتے۔ عورتوں کی عادت، بعض عورتوں کی عادت بھی یہ ہوتی ہے کہ ان میں عموماً ان کو رونا بہت جلد آتا ہے۔ اگر رونا جلد آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آنسو آپ کے پلکوں میں درے رہتے۔ جب بھی گھر میں آؤں منہ سوجا ہوا دیکھو، جب بھی گھر میں آ جاؤ تم ناراض ہوتے ہو۔ وہ تڑخ کر بولے اور بولتے چلے گئے۔ وہ غصے کے انداز میں جو ہے نا غصہ ہو کر وہ گئے، مزید جو ہے نا بولتے رہتے ہیں۔ کون؟ میاں کی طرف اشارہ ہے۔ کبھی تم نے پوچھا میرا کیا حال ہے؟ بیگم صاحبہ جو ہے نا مہمانوں کے سامنے میاں سے مخاطب ہے کہ کبھی آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تمہارا کیا حال ہے، میری پریشانیاں کیا ہے، دفتر کے حالات کیا ہے، مکان کا قرض سر پر چڑھا ہوا ہے۔ صاحب یہ تو چاہتی ہے کہ گھر میں بیٹھا ان کا منہ دیکھتا رہوں۔ کبھی آپ نے مجھ سے پوچھا ہے میرا کیا حال ہے، میری کون سی پریشانیاں ہیں، دفتر کی کیا حالات ہیں، مکان کا قرض بھی جو ہے نا اتارنا ہے۔ یہ تو چاہتی ہے کہ گھر میں بیٹھو صرف ان کو دیکھتا رہوں، ان کی قصیدے پڑھتا رہوں۔ قصیدے پڑھنا سے مراد ہے تعریف کرنا، قصیدے پڑھنا مراد ہے تعریف کرنا۔ ہاں یعنی میاں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی جو ہے نا میرا حال پوچھا ہے، میری پریشانیاں معلوم کی ہے، دفتر کے حالات جاننے کی مجھ سے کوشش کی ہے، مکان کا قرض ادا کرنا ہے اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ یہ تو چاہتے ہیں کہ صرف میں گھر میں جو ہے نا بیٹھوں اور ان کو دیکھتے رہو اور ان کی جو ہے نا تعریفی کرتے رہو۔ وہ بولتے گئے، وہ ایک دم چیخ اٹھے، وہ مسلسل جو ہے نا بولتے ہیں۔ پھر بیگم صاحبہ جو ہے نا ایک دم چلانے لگتے ہیں، دیکھیے حد ہوتی ہے، بس کیجئے، یہ قصیدے پڑھیں گے میری۔ انہوں نے آنسو ضبط کی، ضبط سے مراد ہے برداشت کرنے لگے، کم کر ہاں دیکھیے بس کر لیں، حد کیجئے، یہ میری تعریف ہی کریں گی۔ انہوں نے اپنے آنسو جو ہے نا برداشت کی۔ کس نے آنسو برداشت کی؟ بیگم صاحبہ نے آنسو جو ہے نا برداشت کی۔ ضبط کرنا سے مراد ہے برداشت کرنا۔ اور معاملہ ان کا یہ تھا، اگر اس کو میں شعر میں سمیٹ لوں تو پیراگراف کا خلاصہ یوں ہو جائے گا کہ ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، شکوہ کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ دیکھا آپ لوگوں نے، دیکھا سیدھی بات ہے، یہ مجھ سے بیزار ہو گئی ہے۔ میں ٹکٹ لے آیا ہوں ریل کا، یہ 1-2 مہینے اپنی بہن کے پاس رہ آئی، کراچی میں سردی بھی نہیں ہے۔ میاں جو ہے نا مہمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کا رویہ دیکھ لیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے، حقیقی بات یہ ہے، سچ بات یہ ہے کہ ان کا مجھ سے دل بھر گیا ہے۔ میں ان کے لیے ریل کا ٹکٹ لے آیا ہوں، یہ 1-2 مہینے کے لیے اپنی بہن کے پاس کراچی چلے جائے۔ وہاں کا موسم ایسا ہے کہ سردی بھی زیادہ نہیں ہے۔ بچوں کو پپی آپ سنبھال لیجیے گا، باقی بچے رہ جائیں گے، پپی آپ اس کی جو ہے نا دیکھ بھال کریں گی۔ میاں نے قصہ تمام کر دیا اور ایک سموسہ اٹھا کر دانتوں سے کترانے لگی۔ کترانے لگی سے مراد ہے چکھنے لگی، کھانے لگی۔ میاں نے قصہ ختم کر لیا اور ایک سموسہ اٹھا کر اس کو کھانے لگے، دانتوں سے جو ہے نا کھانے لگتے ہیں۔ میں کیوں جاؤں گی کسی کے گھر اپنا گھر چھوڑ کر؟ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے جب میاں نے جو ہے نا یہ فیصلہ سنا دیا کہ میں جو ہے نا ریل کا ٹکٹ لے کے آیا ہوں، آپ 2 مہینے کے لیے 1-2 مہینے کے لیے اپنی بہن کے گھر کراچی چلے جائے، تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ میں کیوں جو ہے نا کسی اور کے گھر چلے جاؤں، اپنے بچے چھوڑ کر اور پھر اپنی چھوٹی بہن کے سسرال میں، اپنا گھر چھوڑ کر اپنے بچے جو ہے نا چھوڑ کر اور پھر اپنے چھوٹی بہن کے سسرال میں کیوں جاؤں؟ یہ بھی خوب رہی، میرا بھائی ہوتا تو شاید جانے کا ٹھکانہ ہوتا۔ ٹھکانہ سے مراد ہے رہنے کی جگہ، چونکہ لفظ آسان ہے اس لیے نہیں لکھ رہا ہو، طلبہ آپ اس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کر لیں۔
یہ بھی اچھی بات رہی۔ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو شاید میری رہنے کی کوئی جگہ ہوتی، وہ ایک دم پپک کر رونے لگی، وہ ایک دم جو ہے نا بے ہوش ہو کر رونے لگتی ہے۔ یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہیں، بھائی باپ کے گھر جانا تو ٹھیک ہوتا ہے، مگر بہن کے سسرال میں تو پڑوسن حال اس وقت کی یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اگر بھائی باپ کے گھر میں چلے جائے تو اچھی بات ہے، بھی مناسب بات ہوتی ہے، مگر بہن کے سسرال میں جائے تو یہ بات اچھی نہیں ہوتی ہے۔ پڑوسن خالہ بول پڑی، اس دوران پڑوسن خالہ اس طرح کی تھی، بہن آ کر نہیں رہی تھی 1 مہینہ، پھر میاں کہتے آپ کی بہن جو ہے نا وہ یہاں آ کر 1 مہینہ نہیں رہی تھی، اب اس میں ایسا بھی کیا۔ پپی بولی اور بولتی چلے گی، پپی کہنے لگی اس میں ایسا کیا ہے، اور مسلسل بولتی رہتی۔ آج کل کی عورتیں بھی خوب ہیں، ہم تو جب بیزار ہوتے تھے تمہارے پپا سے تو بہن، خالہ، مومانی، چچی، جس کے گھر جی چاہ اپنے بچے سمیٹ کر مہمان ہو جاتے تھے۔ آج کل کے عورتیں بھی عجیب ہے، یا خوب کا لفظ جو ہے نا بطور عجیب کے استعمال ہوا ہے، کہ ہم جب میاں سے بیزار ہو جاتے تو کبھی پپی کی خالہ، بہن کی پپی کے گھر، بہن کے گھر، بھائی کے گھر، خالہ کے گھر، یا مومانی یا چچی کے گھر، جہاں ہمارا دل چاہتا تھا بچے اکٹھے کر کے اس میں چلے جاتے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد خود ہی منانے آتے۔ اللہ بخشے ہماری اماں کہتی تھی اس طرح بیوی کی قدر ہو جاتی ہے میاں کو، اور پھر میاں جو ہے نا ہمیں خود منانے کے لیے آتے۔ پھر اپنی پڑوسن خالہ جو ہے نا اپنی ماں کا ایک حوالہ دیتی ہے کہ میری ماں بھی اس طرح کہتی ہے کہ اس طرح کرنے سے جو ہے نا بیوی کی عزت بڑھتی ہے۔ والسلام۔